السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک سیریز شروع کریں گے۔ ایک کتاب ہے تاریخی ادب اردو، جو اردو ادب کے طلباء کے لیے بہت مفید ہے۔ آج سے ہم اس کتاب کو شروع کریں گے اور روزانہ کی بنیاد پر صرف 15 منٹ ویڈیو بنائیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے، اور پہلے صفحے سے کتاب کو شروع کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کا فہرست مضامین دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے اور مضامین کیا ہے۔ تو وہ مضامین ہے کچھ اردو زبان کے بارے میں، اردو زبان کے مختلف نام، اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات ادب کیا ہے۔ اسی طرح حصہ اول میں ادوار ہے، اردو ادب کا دکنی دور، اور ساتھ جو ہے یہ ذیلی ٹاپکس اس میں آئیں گے۔ یہ اردو ادب کا دکنی دور میں یہ ذیلی ٹاپکس آئیں گے۔ اس کے بعد دبستانی دلی ہے، تو اس میں دبستانی دلی کی تعریف اور اس طرح دبستانی دلی کے حوالے سے جو باتیں ہوں گے وہ آئیں گے۔ اسی طرح ہر مضمون کے آخر میں مجموعی خصوصیات یا مجموعی جائزہ بھی ہوگا۔ اسی طرح دبستانی دلی کے بعد دبستانی لکھنؤ ہے، اور دبستانی لکھنؤ کے ساتھ ہی ذیلی ٹاپک ہوں گے۔ اسی طرح فورٹ ولیم کالج ہو گیا، ادارہ انجمن پنجاب ہو گیا، اور اس کے بعد ہم تحریکات پڑھیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارے اردو ادب کے تحریک شامل ہے، جیسے تحریکی ایہام گوئی اور علی گڑھ تحریک، رومانوی تحریک۔ اس کے ساتھ یہ ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق، حلقہ ارباب ذوق کی تحریک، یہ بھی اس کتاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ حصہ 100 میں پاکستانی ادب میں غزل کا ارتقاء، غزل کی تعریف، غزل کی حیت وغیرہ یہ ہے۔ اس کے بعد نظم کا ارتقاء ہے، ناول کا ارتقاء ہے، افسانے کا ارتقاء ہے، اس کے علاوہ تنقید کا ارتقاء ہے، انشائیہ کا ارتقاء، سفر نامے کا ارتقاء اور خاکہ نگاری کا ارتقاء۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ اس کتاب کا پہلا ٹاپک کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے اس کتاب کا پہلا ٹاپک، پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ تو کچھ اردو کے زبان کے بارے میں اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جس طرح ساری دنیا میں رہنے والے انسان آپس میں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں منقسم ہے، اسی طرح دنیا کی زبانیں بھی خاندانوں اور ان کی مختلف شاخوں یعنی قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ مشہور اور اہم لسانی خاندان مثلاً سامی گروہ، جس میں عربی زبان شامل ہے، دوسرا آریائی خاندان جس میں ہندوستان و پاکستان کی بہت سی زبانیں، فارسی وغیرہ، اور ساتھ ساتھ یورپ کی اکثر زبانیں جیسے یونانی، اطالوی، جرمنی، فرانسیسی اور انگریزی شامل ہے۔ تیسرا لسانی قبیلہ منگول ہے، جس سے ترکی زبان وابستہ ہے۔ اردو کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ چونکہ اردو زبان بہت سی زبانوں کا مخلوط ہے، اس لیے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے بیشتر الفاظ اس میں شامل ہیں، مگر اپنی حیت اور ساخت کے لحاظ سے اردو کا منبع
و مآخذ ہند آریائی زبان ہے۔ آریہ وسط ایشیا سے اٹھ کر ہندوستان آئے۔ یہاں کے مقامی باشندوں جنہیں کول، درائر اور بیل کہتے ہیں کو نکال باہر کیا اور کچھ کو غلام بنا لیا جو بعد میں شودر اور ملیچ کہلائے۔ یہ آریہ تقریباً 2000 قبل مسیح ایران کے راستے ہندوستان آئے۔ ان کی زبان کے قدیم ترین نمونے ان کی مذہبی کتاب میں ملتے ہیں جنہیں وید کہتے ہیں اور تعداد میں 4 ہے۔ ان کی زبان سنسکرت ہے جس کے معنی پاکیزہ کے ہے۔ یہ زبان صرف تحریری زبان تھی، یہ عام بول چال کی زبان نہ تھی۔ اس زبان کا سننا نچلی ذات کے لیے ناقابل معافی جرم ہوتا تھا۔ ہندوستانی زبان کے جس گروہ کو گریرسن، نیٹرٹنری، پرکرات اور ڈاکٹر سینی کمار چٹرجی نے ہند آریائی زبانوں کا نام دیا تھا، اسے اردو لسانیات کی بحثوں میں ہندی کا نام دیا گیا۔ یہاں ہندی کا لفظ بطور معنی یا صفت یعنی ہند بمعنی علاقہ کے تعلق ہی سے استعمال کیا گیا۔ یہ ہندی بعد میں اردو کہلائی۔ پاک و ہند کے جس علاقے میں ہند آریائی زبانیں بولی جاتی تھی وہ ایک وسیع و عریض علاقہ تھا، اس لیے گریرسن اور چٹرجی نے ان زبانوں کو پہلے اندرونی اور بیرونی کے ناموں سے 2 شاخوں میں تقسیم کیا، پھر انہیں مغربی ہندی اور مشرقی ہندی کے نام سے 2 خاص گروہوں میں بانٹ دیا۔ مشرقی ہندی جس میں ماگدھی پراکرت پالی زبان میں نظر آتی ہے، وہ زبان ہے جسے بدھ مت اور جین مت دونوں مذاہب نے اپنی تبلیغ و اشاعت کے لیے استعمال کیا، جبکہ شورسینی نے مغربی ہندی کا نام پایا۔ یہ کہنا درست معلوم نہیں ہوتا کہ اردو کی ابتدا سندھ میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں اسلامی حکومت کے قیام سے ہوتی ہے۔ سندھ میں اسلامی حکومت کا دور بڑا مختصر ہے، پھر موجودہ اردو پر عربی زبان کے جو اثرات ہیں وہ براہ راست عربی سے نہیں آئے بلکہ پارسی کے ذریعے اردو پر ہوئے۔ در حقیقت اردو کی ابتدا سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی ہندوستان آمد سے ہوتی ہے۔ ان فاتحین کی زبان ترکی اور بالعموم پارسی تھی۔ مقامی باشندوں کی زبان کے ساتھ گل مل جانے سے ایک نئی زبان ظہور میں آئی جسے شروع میں ہندی یا ہندوی یعنی دیوناگری رسم الخط میں ہندوستان کی موجودہ ہندی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، جسے شروع میں ہندی یا ہندوی اور پھر ریختہ کہا جانے لگا۔ مغلیہ دور حکومت میں بالخصوص شاہ جہاں کے عہد میں یہ ملی جلی زبان اردو معلیٰ کے نام سے موسوم ہوئی۔ بالآخر اس کا نام اردو مشہور ہو گیا۔ اردو بطور نام سب سے پہلے مصحفی نے اور پھر داغ نے اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے: خدا را کہ زباں ہم نے سنی ہے، میر و مرزا کی کہیں کس منہ سے، ہم اے مصحفی اردو ہماری ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو ابتدا میں صرف ایک بولی تھی، اسے ابھی علمی ادبی حیثیت حاصل نہ تھی۔
سب سے پہلے مسلمان درویشوں اور صوفیاء نے اس زبان کو اپنی تعلیم و اشاعت کا ذریعہ بنایا۔ 1343 میں جب ظفر خان نے دلی کی مرکزی حکومت سے قطع تعلق کر کے دکن میں بہمنی سلطنت کی بنیاد ڈالی تو اس کے ساتھ دلی کی فارسی زبان کے مقابلے میں مقامی زبان جسے دکنی کہتے ہیں کی جگہ دی گئی۔ دکنی اردو کی ہی ایک قدیم شکل ہے۔ دکن کے صوفیاء، اولیاء کرام اور درویشوں نے اس زبان میں وعظ و فند اور تبلیغ و ہدایت بڑی سرگرمی سے کی۔ دکنی بزرگوں میں سے حضرت خواجہ گیسو دراز کی کتاب معراج العاشقین جو تصوف پر اردو نثر میں مختصر رسالہ ہے۔ دکنی ادب میں بہت بڑی تاریخی حیثیت کا حامل گنا جاتا ہے۔ اب شاعر اور ادیب بھی اس نئی زبان کی طرف مائل ہونے لگے۔ دکن میں بہمنی کے ایک شاعر نظامی نے دکنی اردو میں سب سے پہلی مثنوی لکھی۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، جس میں گولکنڈہ اور بیجاپور کی ریاستیں اردو ادب اور شاعری کی ترقی کے سلسلہ میں قابل ذکر ہے۔ ان میں گولکنڈہ کے سلطان محمد قلی قطب شاہ خود اردو، فارسی اور تیلگی تینوں زبانوں میں شعر کہتا تھا۔ اس میں نصرتی، غواصی، ابن نشاطی اور رستمی وغیرہ مشہور شاعر ہوئے ہیں۔ دکنی دور کے آخر میں ولی، جنہیں اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، نے غزل کی طرف خاص توجہ کی۔ ولی اردو کے اولین مدون شاعر تو نہیں، لیکن اس حیثیت سے ولی پہلے استاد ہیں جنہوں نے فارسی غزل کے مقابلے میں اردو غزل کی حیثیت اور اہمیت کو قائم کیا۔ یہ درست ہے کہ امیر خسرو نے سب سے پہلے اس زبان میں شاعری کی، مگر امیر خسرو کے بعد ولی دکنی کے زمانے تک کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ملتا جس نے امیر خسرو کی زبان کو ترقی دی ہو۔ ولی جس وقت شمالی ہند آئے، اس وقت یہاں کی شاعری اپنے ابتدائی مراحل طے کر رہی تھی۔ وہ صرف دوہوں اور گیتوں تک محدود تھی۔ یہ ولی ہی کی ہستی تھی جس کی بدولت یہاں کی شاعری میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ اردو کی عظمت کا راز اس میں پنہاں ہے کہ اس میں فارسی زبان کی شیرینی اور عربی زبان کی شان و شوکت آ کر مل گئی ہے۔ اردو اپنی ساخت میں ایک مخلوط زبان ہے، لیکن اردو کو مخلوط زبان کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دنیا کی اور زبانیں خالص ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جو خالص ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ بات یہ ہے کہ زبان اپنے بولنے والوں کی طرح سماجی و سیاسی عوامل و محرکات کی تابع ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی زبان اپنے گرد و پیش یا سوسائٹی سے ناطہ توڑ کر بہت دنوں تک عملاً زندہ نہیں رہ سکتی۔ زندہ رہنے والی زبان کے لیے ضروری ہے کہ دوسری زبانوں کے ساتھ اس کا ربط و ضبط بڑھتا رہے۔ زبانوں کے لیے ایک دوسرے سے استفادہ کرنا ناگزیر ہے۔ اس نقطہ نظر سے اردو دنیا کی ساری زبانوں میں منفرد ہے۔ یہ اپنے وجود میں مختلف زبانوں کے مرکب کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوستو، آج
صرف اتنا ہی، اس کے بعد اور ٹاپک آگے بڑھائیں گے۔